اسلامی جمہوریہ پاکستان میں حکومت بنانا اور چلانا سب سے آسان کام ہے، کیونکہ اس ملک کی بھولی اور بیچاری عوام دعووں اور وعدوں سے ہی بہل جاتی ہے، کیونکہ نہ عوام کے پاس سوال کرنے کا اختیار ہے اور نہ ہی حکمراں کسی کو جواب دے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست دانوں سے لے کر حکمرانوں تک کی تقاریر میں آپ کو گا گے گی کا صیغہ کثرت سے سننے کو ملتا ہے۔ مثلا ہم منتخب ہو کر ملک کی تقدیر بدل دیں گے، غریبوں کی زندگیوں میں خوشحالی لے آئیں گے، مہنگائی کا خاتمہ کر دیں گے، تعلیم عام کر دیں گے۔ مطلب ہر وہ وعدہ اور دعویٰ کہ جسے دنیا کے مہذب اور ترقی یافتہ ممالک کرنے کے پابند ہوتے ہیں، اور نہ کرنے کی صورت میں 5 سال تک یا اگلے الیکشن تک نہ انہیں وہاں کی عوام منمانی کرنے دیتی ہے اور نہ ہی وہاں کے مضبوط اور خود مختار احتسابی ادارے انہیں خاموشی سے کرپشن کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں تو ابتدائی جھوٹ اور دھوکے فریب سے ہوتی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فارم میں مانگی جانے والی تفصیلات کہ جس میں اس سسٹم کے بینیفیشری کبھی بھی سچ نہیں بیان کرتے، مگر اس کے باوجود جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر پوری اسمبلی وجود میں آ جاتی ہے۔ نہ ان کے درج کردہ اثاثوں کی انکوائری ہوتی ہے، نہ ان کے بینک بیلنس اور جائیداد کی تحقیقات کی جاتی ہیں، نہ منتخب ہونے سے پہلے اور نہ ہی 5 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد ان کے اثاثوں کی چھان بین کی جاتی ہے۔ لہذا اس محاورے کے مطابق کہ جیسی روح ویسے فرشتے، تو حکمراں جب خود غیر منصفانہ طریقے سے حکومت میں آتے ہیں تو وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے اداروں کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہی ادارے اس کی آڑ میں خود کرپشن کرتے ہیں۔ یوں یہ دھندا برسا برس سے اسی طرح پھل پھول رہا ہے۔ ابھی کچھ ماہ پہلے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب ایم کیو ایم کی مخالفت میں کراچی کی ترقی اور بہتری کے لیے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، جن پہ کہ ابھی تک عمل درآمد 20 سے 25% بھی نظر نہیں آئے۔ مثلا رمضانوں سے پہلے غیر قانونی چارج پارکنگ سے تنگ کراچی والوں کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ پورے کراچی سے چارج پارکنگ کی تمام سائٹس کو فوری طور پر ختم کیا جا رہا ہے، مگر یہ خبر صرف سوشل میڈیا تک ہی چلی۔ گراؤنڈ پر اس پر عمل ہوتے ہوئے کراچی کے شہریوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آج بھی تمام بازاروں، پارکوں اور بہت سے اسپتالوں تک میں اور خصوصاً شادی ہالوں کے باہر سے جبری پارکنگ کے نام پر کروڑوں روپیہ بھتہ لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ڈمپر مافیا کے خلاف بنائے جانے والے سخت قوانین ڈمپر مافیا کو تو کچھ نہ بگاڑ سکے، اس کی آڑ میں ہمیشہ کی طرح کراچی کا غریب بیچارہ موٹر سائیکل سوار ہی روزانہ اپنے کاروبار اور روزگار کے لیے گھر سے نکلتے اور واپس گھر آتے ہوئے اس کرپٹ ٹریفک پولیس کی رشوت خوری کا شکار ہو رہا ہے۔ ایسے ہی چنچی مافیا کے خلاف مین شاہراہوں پر آنے جانے پر پابندی بھی روزانہ اس کا شہری مذاق اڑتے دیکھ رہے ہیں۔ گداگروں کے خلاف ہونے والا آپریشن بھی نہ جانے کس شہر میں ہو رہا ہے، یہ شہری آج بھی حکومت سے پوچھ رہے ہیں۔ اسی طرح کراچی کا جب سب سے بڑا اور تکلیف دہ مسئلہ کہ جس سے پورا کراچی اذیت کا شکار ہے اور جس کے لیے اس سے پہلے والے چیف جسٹس صاحب سخت ترین احکامات بھی دے کر گئے تھے، مگر باوجود ان کے نوٹس کے کراچی سے تجاوزات ختم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور اب پھر میئر کراچی کی طرف سے بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ قبضہ مافیا از خود تجاوزات ہٹا دے ورنہ سخت ترین ایکشن لیا جائے گا۔ تو جناب میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب، قبضہ مافیا جب از خود تجاوزات لگا نہیں سکتی تو ہٹائے گی کیسے؟ مطلب جب آپ کی ناک کے نیچے کام کرنے والا اینٹی انکروچمنٹ کا محکمہ چل ہی ٹوٹل تجاوزات قائم کر کے اس کے ذریعے حاصل ہونے والی کروڑوں روپے کی اوپر کی آمدنی سے رہا ہے، تو اسے ختم کرنے کے لیے ایکشن قبضہ مافیا کے خلاف نہیں
بلکہ قبضہ کروانے والی محکمے کی کالی بھیڑوں کے خلاف کیا جانا چاہیے۔ آج کراچی کہ جسے چاروں اطراف سے کچی آبادیوں نے گھیر رکھا ہے، تو اندرون شہر کو تجاوزات قائم کرنے اور کروانے والوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ آج کراچی کی کوئی فٹ پاتھ، کوئی سروس روڈ، کوئی نالا، کوئی گرین بیلٹ ان مافیات سے خالی نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ مین شاہراہوں کو آدھا آدھا انکروچ کر کے کہیں ریسٹوران مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے، تو کہیں ٹھیلے مافیا نے ٹھیلے آدھے آدھے روڈ کو گھیر کر ٹریفک کی روانی کو متاثر کیا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس شہر میں کام کرنے والی مافیاز حکومت یا ریاست سے طاقتور ہو چکی ہیں یا اداروں کی رٹ نہیں رہی، بلکہ ان مافیاز کا حکومت اور اداروں میں بیٹھے کرپٹ لوگوں کے ساتھ کرائم پارٹنر کا رشتہ اور تعلق بڑا مضبوط اور طاقتور ہو چکا ہے، اور یہ کروڑوں اور اربوں کا دھندا ہے۔ اور اسی دھندے کو کچھ ماہ پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کراچی کے تاجروں اور صنعت کاروں سے ملاقات کے بعد سسٹم کا نام دیا تھا۔ یہ سسٹم کون آپریٹ کرتا ہے اور اس سسٹم کا پیسہ کہاں جاتا ہے، کراچی کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے۔ میں نے اسی حوالے سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ تجویز دی تھی کہ اس شہر میں سرکاری محکمے جس کام کو روکنے کے لیے بنائے گئے تھے، وہ انہی کاموں کو ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے کروا کر اوپر کی آمدنی یا جسے بلیک منی کہا جاتا ہے حاصل کر رہے ہیں، اور اب یہ باقاعدہ ایک دھندے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہر محکمے کا سربراہ لگاتے ہوئے اس سے اس آمدن کا بھاؤ طے کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس سیٹ پر بیٹھ کر اس طے کردہ بھاؤ سے ڈبل ٹرپل کما کر اپنا بزنس امپائر کھڑا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر کراچی سے پولیس کا محکمہ ختم کر دیا جائے تو شہر سے 80 سے 90% جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ہر جرم کے پیچھے بال واسطہ یا بلا واسطہ محکمے کے افسران اور اہلکاروں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ تھانے بکتے ہیں اور تھانے دار اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے جرائم کے اڈے قائم کرواتے ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدن سے نیچے سے اوپر تک سب کو راضی خوشی رکھا جاتا ہے۔ اور یہی محکمہ نہیں، ہر محکمہ تقریباً اسی اصول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اینٹی کرپشن یعنی کرپشن ختم کرنے والا محکمہ خود کرپشن چھپانے کی رشوت لیتا ہے، اور ایسے ہی اینٹی انکروچمنٹ کا محکمہ شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے ضرور بنایا گیا تھا، مگر اس کا کام تجاوزات قائم کروا کر اس کے ذریعے بلیک منی میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ نیچے سے اوپر تک یہی سسٹم ہر محکمے میں کام کر رہا ہے۔ اور اگر میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب اس شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے تو اس محکمے کے خاتمے کا اعلان کریں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ 80 سے 90% تجاوزات خود بخود ختم ہو جائیں گے، جو کہ اس محکمے کے اہلکاروں اور افسروں کی جائیدادوں اور بینک بیلنس کو بڑھانے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سسٹم کون چلاتا ہے سر؟ کیسے اس سسٹم کا کام ہوتا ہے؟ کون کام کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے سر؟ سسٹم کا جو اصل ہیڈ ہے وہ زرداری ہے، آصف علی زرداری، اور اس کے بعد جو ہے اس کے نیچے یونس میمن، یونس قدوائی، وہ بھاگ گیا کینیڈا سے چلاتا رہا، پھر آیا، پھر اس کے بعد اور ہے نا ان کے ہے کراچی میں ایک اور ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ کراچی کا جو ہے لینڈ گروہوں کا ابا ہے، اور پھر اس کے بعد ہے نا جو ہے وہ ایک گروپ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو رکھا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے نیچے جو ہے بے تاشا لوگ رکھے ہوئے ہیں، سسٹم کے بھی سسٹم، پھر ان کے آدمی، ان کے کارندے، یہ کوئی 50 60 100 آدمیوں کا گروپ ہے۔ اگر اس کو پکڑا جائے ہر چیز مل جائے۔